الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، الحمدللہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ شیطان کا شر من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کا شر کیا ہے؟ ایسے تو دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب شیطان کا شر ہے، لیکن میں نے آپ کو بتلایا ان تمام شر کا خلاصہ 6 قسمیں یاد رکھنا۔ یہ کیوں میں کہتا ہوں؟ جب یہ سورت پڑھے نا تو یہ تصور کر کے پڑھنے کی، سمجھنا اس بات کو، معمولی مت سمجھنا، صرف ایسا تھوڑی کہ بس پڑھ لیا، تصور کر کے پڑھ۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیا تصور کرنے کا لفظ ایک ہے، اس طرح تصور کر کے پڑھو گے پھر اس کا اثر دیکھنا، اللہ کی مدد دیکھنا، اللہ بچا لے گا۔ اس لیے تو کتنے شر ہے کوئی نہیں یاد رکھ سکتا۔ ہاں خلاصہ کہہ دو، اس میں سب آ جائے گا، لاکھوں شر آ جائے گی، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ ہر شر کی اتنی تفصیل ہے، کافی وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو وہ 6 شر کون سے؟ سب سے پہلا شر سمجھا دیا، سب سے زیادہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کسی بھی طرح انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دے، بس اس کی کوشش یہ۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ اور رسول دونوں کی مخالفت، وہ یہ چاہتا ہے۔ سب کا دشمن ہے شیطان،
اللہ کا نافرمان ہے، بہت خطرناک. اللہ کے سامنے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، اور بہت تاکید کے ساتھ کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ کیا معنی اس کا. ضرور بھی ضرور میں ان کو گمراہی میں مبتلا کر لوں گا، یہ اس کا معنی. تو اس کی گمراہی سب سے پہلی شرک والی، کفر والی. بڑے بڑوں کو کافر بنا دیا. بہت واقعات ہیں. گزشتہ مجلس میں نے سنایا تھا برسیسا کا واقعہ، وہ اسرائیلی روایت ہے، یاد رکھنا. علامہ بغوی نے بیان فرمائی ہے اور تفسیر مظہری میں ہے. اسرائیلی روایت ہے، حدیث الگ ہوتی ہے، اسرائیلی روایت الگ ہوتی ہے. جس کو یہود بیان کریں تورات کے حوالے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے ہمیں مسئلہ نہیں نکالنا ہے. عبرت کے لیے آپ اسرائیلی روایت بیان کر سکتے ہیں. تو میں نے برسیسا کو واقعہ سنایا، تفسیروں میں ہے، تفسیر مظہری میں بھی بہت تفصیل ہے. بہت سو نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں ہو رہا تھا گمراہ. برسیسا تو نہیں میں نے بتایا تھا کہ ابیض شیطان، اس نے ابلیس سے کہا مجھے یہ کام سپرد کرو. یہ ابیض کون ہے پتہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے سے وسوسہ ڈالنے کا اس نے ارادہ کیا تھا، کوشش کی تھی. حضرت جبرائیل جس طرح وحی لے کر آتے تو اس طرح وہ گویا اس شکل میں آ کر وحی لاتا تھا. حضرت جبرائیل نے جیسے دیکھا ایک ایسا تماچا مارا، مدینہ سے ہندوستان میں گرا تھا. وہ روایت میں ایسا تماچا مارا تھا. تو یہاں آتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا وہ بولنا بھی تھا. روایتوں میں جس کا خلاصہ ہے کہ یہ جو بت ہے وہ بھی کل قیامت کے دن سفارش کرے گی. تلک الغرانی کل اولا، اس طرح کی اس نے کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکل جائے. جبرائیل علیہ السلام نے اسی ابیض کو ایسا تماچا مارا، ہندوستان میں گرا تھا. وہ کیسا مارا ہوگا، پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں. یہ ابیض خطرناک اور گمراہ کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا. یہ سب سے پہلا اس کا داؤ، کوشش، ہیلا. اللہ بچا. میں نے کہا تھا کہ آج اس زمانے میں تو بہت زور و شور پڑے گی یہ شر. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اولاد سے کہو تھوڑا وقت نکالو، کچھ بھی ہو جائے آگے پیچھے کرو. صبح شام جب تک یہ 3 کول آیت الکرسی نہ پڑھے، یہ تو ہے ہی حدیث میں. لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں، جو اکثر بیمار رہتا ہے بیچارہ، بہت علاج کیا، رپورٹ نکلوائے، سب کہتے کہ نارمل ہے، تو بھی اتنا خطرناک بیمار کیوں؟ اس کی وجہ ہوتی ہے سحر کا اثر، شیطان کا اثر. آسان سے آسان علاج میں آپ کو بتا دوں. اس کو پہلے جس کو یہ تکلیف ہو کہ ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا کہ کچھ ہے ہی نہیں، پھر
پھر کیوں پریشان ہے, پھر کیوں یہ بیمار رہتا ہے, پھر کیوں کھایا نہیں جاتا, پھر کیوں نیند نہیں آتی, ہر وقت بے چینی کیوں رہتی ہے؟ یہی سحر کا اثر. بالکل آسان علاج حدیث کا بتا دوں, بزرگوں کا مجرب علاج. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھو, آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھو, آمن الرسول 3 مرتبہ پڑھو, 4 کل 3 مرتبہ پڑھو. 40 دن مسلسل عمل کرو, 6 مرتبہ دن میں پڑھنے کی, ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت. 40 دن میں کیسا ہی جادو کیوں نہ ہو, یقین کے ساتھ. میں نے تو یہ اسی لیے تو تفصیل کر رہا ہوں کہ سمجھانا ہوں کہ کیا مطلب اس کا. آج اس صورت کو سمجھانے میں الحمدللہ 9 اتوار ہوئے, لیکن ابھی میں نہیں سمجھا سکا. آپ اندازہ لگاؤ کتنے زبردست مضامین ہیں اس کے اندر. یہ سب تصور کر کے پڑھو, مجال ہے, اللہ نے اتاری ہے اس صورت کو اسی بنا پر کہ سحر ختم ہو, جادو ختم ہو, شیطان کا شر ختم ہو, ہر مخلوق کا شر ختم ہو. ابھی تو یہ میں نے نہیں سمجھایا کیا شر ہے ہر مخلوق کا. من شر ما خلق, یہ معنی من شر ما خلق, ساری مخلوق کے شر سے سب اس میں آ گیا. یقین کے ساتھ کرو, دیکھو سب عمل چھوڑ دو, اس پر عمل کر لو 1 مرتبہ 40 دن, 6 مرتبہ پابندی سے. کیسا ہی جادو کیوں نہ ہو, انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے. کلام مجید ہے یہ تو, اللہ نے اس لیے نازل فرمایا اس کو. اب اس سے اندازہ لگاؤ, جو عمل اللہ بتاوے اور ایک عمل خود کوئی آدمی بتاوے, زمین آسمان کا فرق. اللہ کا بتایا ہوا بالکل نص قطعی یقینی, اور دوسروں کا عمل ظنی احتمال, فائدہ ہو یا نہ ہو. اس میں تو یقین قطعی, اس کو بولتے نص صریح. اللہ کا بتایا ہوا عمل یہ ہے سیدھا سادہ عمل. لیکن نہیں, ہمیں تو اطمینان نہیں ہوتا جب تک باپو 2 تماچے نہ مارے. ہاں اب برابر علاج ہوا, اور ناک میں برابر دھواں نہ دے, اور اس کا گریبان نہ پکڑے, اور شیشہ لے کر مکھ کے اندر میں نہ گھسا. ہاں اب ہوا عمل. یا اللہ, یہ تو کوئی بات ہے. صحیح عمل کی کوئی قدر نہیں, قرآن حدیث کی. یہ بزرگوں کا تجربہ ہے, قرآن حدیث کا خلاصہ ہے. کہ ایسی ہی نظر کیوں نہ لگی ہو بچے کو, یہ پڑھ کے دم کر دو 1 مرتبہ. بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ بات کہی, اور تجربہ بھی ہے اس کا. بچہ اتنا روے, اتنا سب کچھ, یہ پڑھ کے دم کیا, چلتا ہو گیا, ہنستا ہو گیا, کھاتا ہو گیا. بہت بچوں پر اثر ہوتا ہے شیطان کا. یہ تو جادو, اسی کو تو بولتے ہیں جھپٹ, جادو, سحر, نظر, یہ سب جادو کی قسمیں ہیں. ہاں تو شر بہت سارے ہیں. سب سے بڑا شر اس کا, سب سے پہلی اس کی کوشش کسی بھی طرح انسان کو بس کفر و شرک میں مبتلا کرتا. لیکن اس میں وہ ناکام اگر رہتا ہے کہ یہ شرک نہیں کرتا, تو دوسرا نمبر بدعت میں مبتلا کرتا ہے. گناہ میں نہیں, کبائر میں نہیں, فسق و فجور میں نہیں. بہت بڑا عالم ہے شیطان, یاد رکھنا اس بات کو. کتنا بڑا عالم, بڑے بڑے علماء کو اس نے پچھاڑ دیا. ابھی کبیرہ گناہ کی ماتحت میں انشاءاللہ ایک واقعہ یاد آیا, میں آپ کو سناؤں گا. کیسا زبردست عالم بلعم بن باعورہ, کیسا پچھاڑ دیا شیطان نے.
تو کون پچھاڑ سکتا ہے عالم کو؟ عالم پچھاڑ سکتا ہے، جاہل تھوڑی۔ عالم کے ساتھ عالم ہوتا ہے، اور جتنا بڑا عالم وہ اگر مفسر ہے تو شیطان مفسر، وہ محدث ہے تو شیطان محدث، اس لائن میں آئے گا، اس شکل میں آئے گا۔ امام راضی کتنے بڑے مفسر، جن کو مفسر کبیر کہا جاتا ہے، شیطان نے گمراہ ایسا کیا تھا، قریب تھا، موت میں 2 منٹ کی دیری تھی، کفر کے ساتھ جاتے، لیکن بچا لیا اللہ نے۔ اللہ کا انکار کر بیٹھتے لیکن بچا لیا، ایک اللہ والے کی دعا سے۔ اللہ والوں کی دعا کام آتی ہے، صحبت کام آتی ہے، خاص کر کے مرتے وقت۔ یہ ہے سب سے بڑا فائدہ اللہ والوں کی صحبت کا، ایمان کی حفاظت ہو جاتی۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس وقتاً فوقتاً لایا کرو، ایسے بھی لایا کرو، ملاقات بھی کراؤ، دعا کراؤ، سر پہ ہاتھ پھراؤ، نظر لگ جاوے گی، جس طرح بوروں کی بری نظر لگتی ہے، حاسدین کی نظر لگتی ہے، دشمنوں کی نظر لگتی ہے، شیطان کی نظر لگتی ہے، اللہ والوں کی بھی نظر لگتی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ نظر الگ ہوتی ہے، اچھی نظر، وہ بری نظر۔ النظر حق، حدیث میں نظر تو لگتی ہے لیکن اچھی نظر لگاؤ۔ ایک مختصر واقعہ اس بات میں سنا دوں۔ شاہ عبد القادر تھے، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے۔ ان کے بارے میں کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت کی نظر اور تصرف کا تو کوئی اثر ہمیں محسوس ہوتا نہیں، اور اللہ والوں کی نظر تو کتنی مؤثر ہوتی ہے۔ حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسا کہتا ہے۔ حضرت نے کہا من جانب اللہ ہوتا ہے یہ سب۔ کیا ہوا معلوم؟ صبح میں ذکر کے بعد باہر نکلے مسجد سے، ایک کتا جا رہا تھا، کتے پر نظر کی، تصرف کی نظر، ان پہ اثر آ جاوے اپنا۔ اب مانتے ہو کتاب میں واقعہ لکھا ہے، کتا اللہ والا بن گئے۔ اللہ والا کا مطلب سمجھے کیسا معلوم؟ اسی وقت بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، تڑپ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، اور ایسا بولتا تھا، بھونکتا تھا کہ سارے شہر کے کتے جمع ہو گئے، یہ بیچ میں اور دوسرے کتے اس کے ارد گرد، ایسا ہی گویا ذکر کا حلقہ چل رہا ہو۔ تمام لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، جس آدمی نے اعتراض کیا تھا اس نے بھی یہ دیکھا، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا تم کہتے تھے کہ اللہ والوں کی نظر کا، دیکھو میں نے کتے پر نظر کی، کتے کو سب کا پیر بنا لیا گویا۔ اب کیا ہوتا ہے معلوم؟ دلی کے کتے، اس کتے کے پیچھے پورے ٹولہ کا ٹولہ، یہاں تک کہ وہ اتنا بے چین ہو گیا، اتنا مطلب کہ بے قرار ہو گیا کہ جس کی بنا پر چند دنوں میں انتقال ہو گیا، مر گیا وہ کتا، برداشت نہیں کر سکا حضرت کی نظر کو۔ تو صرف بوروں کی نظر تھوڑی لگتی ہے، اچھوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ یہ نظر اچھی، کتوں کو بھی کتوں کا پیر بنا دیا۔ حضرت تھانوی نے یہ واقعہ سنا ہے۔ تو یہ تو کتا تھا، اس پر نظر کا اثر، تو ہم انسانوں پر، ہم بچوں پر، ہمارے بچوں پر کیوں اثر نہیں ہوگا؟ لایا کرو، جب سنے کوئی اللہ والا ملاقات کراؤ، ایمان بچ جاوے گا۔ آج کل ماحول تو دیکھو آپ، کتنا زہریلا ماحول ہے، شرکیہ ماحول ہے، صبح سے شام تک پر یہی تعلیم۔ خیال کر لیا کرو۔ ہاں تو سب سے پہلا اس کا داؤ کسی بھی طرح کفر اور شرک میں، یا پھر دوسرا بدعت کے اندر۔ کیوں معلوم؟ فسق و فجور میں تو، گناہوں میں تو آدمی کو بعض مرتبہ احساس ہوتا ہے کہ نہ یہ گناہ ہوا مجھ سے، یہ میں نے زنا کیا، غلط ہے،
میں جھوٹ بولا غلط ہے، توبہ کی توفیق مل جائے گی. کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، ندامت ہوئی معاف ہو گیا. یاد رکھنا اس بات. حدیث میں بخاری شریف کی روایت، ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو بلا وجہ قتل کیا تھا. اس کو ندامت پیدا ہوئی. ایک اللہ والا راہب تھا، اس کے پاس آئے. بنی اسرائیل کا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دے، حدیث ہو گئی کہ 99 کو قتل کیا. اس کو ذرا احساس پیدا ہوا، ندامت، یہ اچھی زندگی نہیں ہے، اچھا کام نہیں کیا میں نے. تو ان کے پاس گئے کہ دیکھو نا مجھ سے تو ایسا ہوا، میری معافی ہے. معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا، بزرگ ناواقف عالم نہیں ہوگا صحیح معنوں میں. تو کہا 99 کو قتل کیا، شرم بھی آتی ہے کہ نہیں؟ اب توبہ کے لیے آ گئے. کہ اچھا چلو صدی پوری کر لو. وہیں گردن اڑا دی اس کی بزرگ کی. تو کیا 100 کر لیے میں نے پورے، لیکن وہ ایک آگ لگی تھی ندامت کی. پھر بے چین ہوا، لو 99 کے بجائے 100 ہو گئے. یہ تو دوسرے کے پاس گئے، وہ سمجھدار تھے. ٹھیک ہے ایسا ہوا. ارے 100 کیا، ہزاروں کو قتل کرے، ندامت پیدا ہو جاوے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. اس سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف. کیا بات کرتے ہو؟ لیکن ہاں بالکل معافی ہے، معافی کر لو. تو کہا بہت خوش ہو گیا. انہوں نے ایک مشورہ دیا، اب دیکھو ایک کام کرو، فلانی جو بستی ہے وہاں اللہ والے بہت رہتے ہیں. حدیث میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب وہاں چلے جاؤ، یہ تو گنہگاروں کی بستی ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی آپ کی. اس سے بہتر ہے کہ وہاں چلے جاؤ. وہاں گئے، آدھے رستے میں پہنچا، موت کا فرشتہ آیا. ایک فرشتہ وہ تھا جو جہنم میں لے جانا والا روح کو، اور ایک فرشتہ وہ تھا جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے. اب فرشتوں میں لڑائی ہو رہی ہے. لو اس آدمی کے بارے میں جس نے 100 قتل کیا، فرشتوں میں کھینچا دانی. وہ جو فرشتہ ہے جو گنہگاروں کی روح کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ میں روح کھینچوں گا. اس نے 100 قتل کیے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی. وہ کہتے کہ نہیں، وہ توبہ کی نیت سے نکل گیا تھا، میں ان کی روح کھینچوں گا. آپس میں کھینچا دانی. اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے اوپر سے. تیسرا فرشتہ آیا. انہوں نے فیصلہ کیا ایک کام کرو، یہ جہاں ہے نیک لوگوں کی بستی کتنی دور ہے، اور وہ جو بستی چھوڑ کے آیا گنہگاروں کی وہ کتنی دور ہے. وہ جتنا جس سے قریب ہوگا، اگر نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو نیک لوگوں کی روح کھینچنے والا فرشتہ اس کی روح کھینچے گا. اور اگر گنہگار والی بستی سے یہ قریب ہے تو گنہگاروں کی جو روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا. تھا کہاں معلوم؟ بیچوں بیچ، نہیں ادھر قریب تھا نہیں ادھر. اللہ نے اوپر سے زمین کو براہ راست حکم دیا، اے زمین ایک مالش نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہو جا. اب ناپنے لگے فرشتے، تو ایک بالش نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہو گئی. گنہگار والا جو روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا ہار گیا. اس نے روح قبض کی اور سیدھا جنت میں لے گیا. دیکھا یہ ہے اللہ. شیطان جانتا ہے اس کو، ہم نہیں جانتے. شیطان جانتا ہے، اس لیے وہ ایک دم سے گناہوں میں مبتلا نہیں کرتا. کس میں مبتلا کرتا ہے معلوم؟ کہ وہ شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، بدعت میں مبتلا. اس سے اندازہ لگاؤ بدعت کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ سے بھی بڑا. کتنا بڑا معلوم؟ شرک کے قریب کر دیتا ہے. کبیرہ گناہ شرک کے قریب نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کے بعد تو دل میں ندامت پیدا ہوگی، توبہ کر لے گا. شیطان اتنا سمجھدار ہے کہ بدعت میں مبتلا کروں گا
تو ندامت ہی پیدا نہیں ہوگی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا بلکہ ثواب سمجھے گا، تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہے شیطان۔ اب یہ مہینہ آیا محرم، دیکھنا بدعتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اتنا معظم محترم مہینہ ہے یہ، اللہ اس مہینے کو یوں فرماتے ہیں یہ تو میرا مہینہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا سب سے افضل محرم مہینے میں ہے۔ اللہ کا مہینہ محرم، کسی مہینے کے بارے میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ میرا مہینہ ہے یہ، اس مہینے کے بارے میں فرمایا میرا مہینہ ہے۔ نسبت تو دیکھو، شیطان نے دیکھا یہ مہینہ تو بہت عظمت والا ہے، اس میں تو بہت ثواب ملتا ہے نیک کام کرنے کا۔ اللہ خود فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ادب والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ 4 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم، سال کا پہلا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا یہ۔ شیطان نے دیکھا کہ کیا کروں میں، گناہوں میں مبتلا نہیں کیا، بدعت میں مبتلا کر دیا۔ اب دیکھنا کتنی بدعتیں ہوتی ہیں، شروع ہو گئی کب سے، 10 دن تک بدعتیں۔ سب سے بڑی بات پتا آپ کو، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، گئے کام سے، یہ شیطان ہے چرخا، اس میں نکاح نہیں کرنے کا، نوست ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ اپنے مہینے کو برا سمجھا، منحوس سمجھا۔ مہینہ ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، مہینہ نفع دیتا ہے، یہ سمجھنا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زمانہ نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی دن، کوئی وقت نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا شرک۔ یہ ہے باقاعدہ اپنے لوگوں میں، مسلمانوں میں اتنے لوگ جو اس کو یہ سمجھتے ہیں منحوس، شادیاں نہیں کرتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ بھائی شادی کی تاریخ دیکھو تو کون سا مہینہ آتا ہے، محرم تو نہیں آتا، گئے کام سے۔ پھر اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی، تم برکت تلاش کرو کہاں سے آئے گی، یہ شیطانی چرخا ہے۔ اس نے دیکھا بڑا محترم مہینہ ہے، بدعات کے اندر مبتلا کرو، تعزیہ کیا سمجھتے ہو آپ اس کو، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ارادے سے، قصد سے دیکھنے کی کوشش مت کرنا کہ چلو دیکھنا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ باقاعدہ صورت دیکھنے جاتے ہیں، باقاعدہ تعریفیں ہوتی ہیں، فلانا تالیہ تو اتنا اونچا کئی اچھی بنایا تھا، یہ اللہ، یہ شیطانی سب کر کے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، خوش ہو رہا ہے۔ ارے افسوس کرو یہ دیکھ کر، ناراضگی کا اظہار کرو، آپ نے تو نہیں بنایا، آپ شامل بھی نہیں ہوئے، لیکن اس طرح خوش ہو کے آپ اس گناہ میں شریک ہو گئے۔ مسئلہ ہے حدیث من کسر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی جماعت میں اپنے شامل ہو کر اس جماعت کو کثرت پیدا کی، 1000 تھے ہم بھی گئے، 1001 ہو گئے نا، تو اس کا بھی حکم وہی جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ بہت خطرناک ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا، بات آ گئی اس لیے میں سنا دوں۔ ایک بزرگ تھے، ہندوؤں کا تہوار تھا ہولی کا، رنگ چھڑکنے کا، تو وہ بیچارے ایسے ہی جا رہے تھے، پان کھا رہے تھے، گدھا رستے میں ملا، تو بس ان کی زبان سے یہ نکلا، گدھے تمہیں کسی نے نہیں رنگا، لاؤ میں رنگ دوں، پچکاری لگا دی پان کی، معمولی سمجھا۔ اللہ والے تھے بزرگ،
جب انتقال ہوا نے سیدھے جہنم. واقعہ لکھا ہے کتابوں میں. کسی کو خواب میں زیارت ہوئی, کہا کیا ہوا؟ کہ بس میں کیا بتاؤں, میں تو عذاب میں ہوں. آپ جیسے عذاب میں؟ کہ ہاں. کہ اللہ نے یوں کہا, آپ نے ایک مرتبہ ہولی کھیلی تھی. کیا بنوایا؟ خواب میں ہولی کھیلی تھی. ٹھیک ہے, میں نے ٹھیک ہے ہاں, تم نے ہندوؤں کی مشابہت اختیار کی تھی, گدھے کو نہیں پچکاری لگائی تھی یہ کہہ کر. آپ نے بھی ہولی کھیلی, آپ نے مشابہت اختیار کی کہانوں کی ہندوؤں کی. غیر ہندو کافر جہنم میں, تو آپ بھی جہنم میں جاؤ. من تشبہ بقوم فهو منهم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا انفسكم فتمسكم النار. قرآن میں وہ جس طرح جہنم میں, تم بھی جہنم میں. یہ ہے شیطان کی کوشش. معمولی مت سمجھو. بدعات, اس میں کس کی مخالفت ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شرک میں اللہ رسول دونوں کی. اعتقاد کی خرابی, بغیر سننا. شیطان یوں سب سے پہلی کوشش کرتا ہے کہ اس کا اعتقاد خراب کر دو, عقیدہ خراب کر دو. عقیدہ جو خراب ہو گیا, تم پوری زندگی تہجد کی پابندی کرو نے, پوری زندگی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو نے, کوئی کام نہیں. آج اتنے لوگ ایسے ہیں جن کے عقیدے خراب ہیں اور عبادت میں اول نمبر کے, تہجد کے پابند ہیں, ذکر کے پابند ہیں, لیکن بیچاروں کو پتہ نہیں کہ قبول نہیں ہے. عقیدہ تو بنیاد ہے. جتنی بنیاد مضبوط ہوگی ایمان جہاں تک لے جاؤ, لیکن بنیاد مضبوط نہیں ہوگی, درام سے گر جاوے گی وہ عمارت, کوئی کام کی نہیں. یہ ہے شیطان. سمجھو شیطان کے شر کو. تو بدعت کے اندر مبتلا, تو عمل کی خرابی ہے. شرک میں اعتقاد کی خرابی, بدعت میں عمل کی خرابی. شرک میں اللہ رسول کی مخالفت, بدعت میں صرف رسول کی مخالفت. لیکن یاد رکھنا, بعض بدعتیں ایسی ہے اس کا شر شرک سے بھی زیادہ خطرہ. کیوں؟ اس کو ایک تو گناہ سمجھتا ہی نہیں, اور کتنوں کو گمراہ کرتا ہے. آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہوں گے, خطبے میں امام پڑھتے ہیں, یہ پڑھتے ہی ہیں, حدیث میں ہے شر الامور محدثاتها. جتنے بھی امور ہیں ان میں سب سے برا اگر کوئی ہے تو دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا. تو تعزیہ کہاں تھا؟ 600 سال کے بعد آیا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. عید میلاد کہاں تھی؟ 600 سال کے بعد آئی. اب آپ کہنے تو جاؤ کہ عید مت مناؤ, تمہارے دشمن ہو جائیں گے. ارے کیسی بات کرتے ہو, ہم تو محبت میں. دیکھا شیطان ثواب سمجھاتا ہے, یہ تو ثواب کا کام ہے. یاد رکھنا, اچھا ہوا یاد آ گیا, 10ویں محرم آنے والی ہے نا, جمعہ کو آئے گی, یاد رکھنا جمعہ کو. بس حدیث میں 2 ہی حکم ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سن لو, 2 ہی حکم ہیں, اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ضروری سمجھ کے کرو گے بدعت. اور بدعت کیسا ہے؟ کبائر سے بھی, فسق و فجور سے بھی زیادہ خطرناک. میں نے کہا نا شرک کے بعد بدعت, بدعت کے بعد کبائر آتا ہے تیسرا نمبر. اس لیے یاد رکھنا, جمعہ کو 10ویں محرم میں صرف 2 ہی حکم ہے بس حدیث میں. یا تو روزہ رکھو, بس ہو گیا ایک حکم. دوسرا حکم, اس دن اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ. ابھی سے تیاری, یاد رکھنا, جمعہ کو بہترین کھانا کھلاؤ. اس حدیث کے جو راوی ہیں نا, ان میں بیچ میں ایک حضرت سفیان ہے, سفیان بن عیینہ, بہت بڑے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں ہر محرم کو, 10ویں محرم کو بچوں کو میری وسعت کے اعتبار سے اچھا کھلا دیتا ہوں. سالوں سے میرا تجربہ ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال میری روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے, فراوانی دیتا ہے. میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا.
کیا, یقین کے ساتھ میں اس پر عمل کرتا ہوں. اللہ اتنی برکت دیتا ہے, اتنا بہترین کھانا کھلاتا ہے پورا سال اس ایک دن کی برکت سے. بس یہ ثابت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یاد رکھنا, کھچڑا مت بنانا, یہ میں آپ کو صاف کہتا ہوں. کھچڑی کے علاوہ جو بنانا ہو بناؤ, کہیں سے کھچڑا آ گئے پہلے تو مت لینا, آ گیا کھانا مت, کسی اور کو دے دینا. صاحب میں کہتا ہوں مسئلہ, کیوں کھچڑا بدعت ہو گیا, ضروری سمجھتے ہیں. باقاعدہ مشہور ہے محرم کا کھچڑا, ربیع الاول کی بریانی, رجب کے کنڈے اور شعبان کا حلوہ. لے, کس نے کہا, کس حدیث میں یہ؟ کیوں لازم سمجھتے ہو, کیوں ضروری سمجھتے ہو؟ اسی کو تو بدعت بولتے ہیں. یہ شیطان نے کروایا کہ حلوے میں مبتلا کر دو نے, بریانی میں مبتلا کر دو نے, بس بریانی کے دور چلتے ہیں, اور نماز دیکھا شیطان. یا اللہ, امت کہاں جا رہی ہے, اور اضافہ ہو رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے بدعت میں. ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ ہے شیطان کا ہیلا, ہتھکنڈا, خطرناک. تو 10 محرم آنے, اللہ کے واسطے تعزیہ مت دیکھنا. ہاں آپ جا رہے ہیں رستے میں اور ایک دم نظر پڑ گئی, وہ بات الگ ہے. اسپیشل اس کے لیے آپ جاویں, دیکھنے کے لیے جاویں, بس آپ بھی ہو گئی مبتلا. جیسے میں نے یہ مثال دی بزرگ کی, اللہ بچائے. بہت خطرناک چیز ہے یہ بدعت. بدعت کو میں نے کہا نا, حدیث میں ہے خلاصہ, توبہ کی توفیق نہیں بھی دیتا اللہ. شیطان کتنا ہوشیار ہے, آپ اس سے اندازہ لگاؤ. فسق و فجور میں تو آدمی زنا کرنے کے بعد اللہ بچاوے احساس ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, میں نے غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بدعت کے بعد احساس نہیں ہوگا, خوش ہوگا, ثواب سمجھے گا, باقاعدہ ثواب سمجھتے ہیں. نہیں کیا مثال ہے تو, بس اتنا کافی ہے, بہت تفصیل ہو جائے گی پھر. تو روزہ رکھو, آپ اندازہ لگاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو. یہود بھی رکھتے ہیں, لیکن یہود ایک دن کا رکھتے ہیں, آپ ایک دن کا مت رکھو. آگے ایک رکھو یا پیچھے ایک رکھو, اور اگر آگے پیچھے دونوں رکھے اور 10ویں کا بھی رکھے, 3 رکھے, سب سے افضل. اس سے دوسرا نمبر توسط, اعتدال, میڈیم. 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو. اس سے بھی ادنا درجہ, سب سے نچلا درجہ, ایک روزہ بھی رکھو, رکھ سکے تو 10ویں محرم. اب مشابہت نہیں ہو سکتی. علماء نے تحقیق کی, کیا وجہ معلوم؟ بہت باریک وجہ, علماء کا احسان مانو. کیا وجہ؟ کہ اس زمانے میں جب 10ویں محرم آتی تھی تو یہود کی وہی تاریخ پڑتی تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, یہود نصارہ کی مخالفت کرو. وہ 20 دن روزہ رکھتے, لیکن آج ان کا کیلنڈر بدل چکا ہے, ان کی تقویم بدل چکی ہے. جس وقت ہماری 10ویں محرم ہوتی ہے ان کی نہیں ہوتی. اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی ایک رکھ سکتا ہو, کمزور ہے, نہیں رکھ سکتا بیچارہ, تو ایک بھی رکھ لو, انشاءاللہ مشابہت نہیں ہوگی. احسان مانو. ایک روزے سے اللہ پورے سال کے صغائر جتنے بھی ہوئے ہیں اللہ معاف فرما دے گا, مفت کا ثواب. اور صغائر کو کیا سمجھتے ہو, ابھی میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. یہ شیطان کا ہیلا ہے یہ بھی. ہاں تو میں سمجھا رہا تھا دوسرا نمبر شر کا, 6 شر میں سے بدعت ہے. بدعت کے اندر مبتلا کرتا ہے, اللہ بچاوے. نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے دین کے اندر. ایک بات سیکھ کے جو سمجھے تو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے, ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے, دیر تھا, دگلا تھا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا وہاں جا کر دیر کے اندر ہاتھ داخل کر دیا اور اندر میں سے گیہوں کا مٹھا نکالا. گیلے تھے. کیوں آپ اس طرح کے گیہوں بیچتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی تو کچھ گیہوں بھیگ گئے تھے تو میں نے اندر میں چھپا لیا. کیوں چھپایا؟ دھوکہ دیتے ہو. باہر رکھنا تھا نا, لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ یہ عیب ہے. اس کے بعد فرمایا من غشنا فلیس منا. یہ دھوکہ ہے, ہم میں سے نہیں, ہمارے لوگ نہیں ہیں. کیا مطلب پتہ آپ کو؟ آدمی کل قیامت کے دن سفارش اپنوں کی کرے گا, پرایوں کی نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس طرح کسی مومن کو دھوکہ دیتا ہے, عیب چھپا کر بیچتا ہے, وہ ہمارا نہیں ہے. سن لو تاجر لوگوں, خبردار جو دھوکہ دیا. یہاں تو فائدہ ہو جائے گا لیکن فائدہ کتنا, اس میں برکت بھی نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھنا, گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں, جو پیسہ آیا اس میں برکت نہیں ہوگی. یہ برکت کا سبب نہیں بنے گا, جھگڑوں کا سبب بنے گا, گناہوں کا سبب بنے گا, بیماریوں کا سبب بنے گا, بے چینی کا سبب بنے گا, دوسرے مال کو برباد کرنے کا سبب بنے گا, بچوں کے پیٹ میں جائے گا, بچے فرما بردار نہیں بنیں گے. یہ مانا برکت کا سبب نہ بننے کا, توفیق نہیں ہوگی. اس لیے لقمے کا خیال کر لیا کرو, کمائی کا خیال کر لیا کرو میرے بھائیوں, معمولی مت سمجھو, اس کا بہت اثر ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من غشنا فلیس منا. ہمیں دھوکہ دیتے ہو آپ, کل قیامت کے دن جب ہم میں سے نہیں ہے ہم سفارش نہیں کریں گے. اب آپ ہی بتاؤ, ہمیں تو ایک سہارا ہے ہمارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی نہ فرما دیا, نہ ہم نہیں دیں گے سہارا. اب دیکھو, اب علماء ایک بات بیان کر, یہ تو دنیا کی معمولی چیز تھی گیہوں, اور اس وقت تو بہت سستی تھی, معمولی قیمت کی. اس میں دھوکہ دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنی جماعت سے نکال دیا. علماء فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں دھوکہ دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جماعت سے نکالا, تو جو دین میں دھوکہ دے, تو دین کا دھوکہ سمجھے, جو دین نہ ہو دین کا ہے, اسی کا دوسرا نام ہے بدعت. اب بتاؤ, حدیث میں ہے صرف اذان ہے, بس حدیث میں صرف اذان ہے, دین اذان کے ساتھ درود شریف نہیں, یہ دین میں دھوکہ ہوا. جو سمجھے وہی سمجھ سکتا ہے اس بات کو. آپ کہیں گے درود کا انکار ہے, درود کا انکار نہیں ہے, یہ صحیح دین بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دھوکہ ہے دین میں کہ لوگوں کو یوں کہتے ہیں دیکھو درود, اللہ کے رسول سے کتنی محبت, ہر وقت درود, ہر وقت درود, ہر وقت درود. ارے نہ کہا, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے اذان سے پہلے درود. کیوں تم نے ملایا کہ دین میں دھوکہ ہے؟ تو جب دنیا میں دھوکہ دو گے فلیس منا, تو دین میں دھوکہ دو گے, کتنا خطرناک وبال ہوگا بتا دو. یہ تو میں نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے بس صرف. تو اسی طرح جو دین نہیں ہے, عید نہیں ہے میلاد النبی کی, پھر کیوں تم نے عید منائی؟ یہ دھوکہ ہے. صرف دو عیدیں ہیں, اللہ کے رسول صاف فرماتے ہیں ہمارے اسلام میں صرف دو تہوار ہیں. تہوار مت مناؤ, ہاں خوشی تو ہمیں بھی ہے. بغور سننا جو میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, خوشی ہے, لیکن ایسی خوشی مت مناؤ تہوار جیسی, وہ منع ہے, وہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا. دو چیزوں کو جمع کرنا ہے, خوشی بھی ہے اور خوشی میں آپے سے باہر بھی نہیں ہونا ہے, خوشی میں شریعت کو سنت کو بالائے طاق بھی نہیں رکھنا ہے, دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. خوشی بھی, سنت بھی, شریعت بھی, اللہ کا حکم بھی. یہ
عالم سمجھائے گا. بہت باریک باتیں ہیں یہ. سمجھے اللہ جس کو توفیق دے وہی سمجھ سکتا ہے, وہی عمل, ورنہ اس میں بھی اعتراض. یہ شیطان کرواتا ہے اعتراض. دو چیزیں ہیں, شبہات اور شہوات. یہ شیطان مبتلا کرتا ہے شبہات کے اندر اور شہوتوں کے اندر. اللہ بچائے, بہت خطرناک چیزیں ہیں. اس لیے اعتراض سے بھی بچے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, بدعت یہ مہینہ بہت محترم ہے. ایک ایک روزہ 30 دنوں کے برابر ہے, اور وہ روزہ ایک سال اگلے صغائر ماہ. تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, عبادت میں مشابہت اختیار مت کرو تو گناہوں میں مشابہت. کتنی خطرناک ہوگی. آج کل ہماری مشابہت دیکھ لو, نوجوان بچے بچیوں کی پسند نہیں ہے سنتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی پسند ہے. واللہ کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک واقعہ سنا دو, کیا ہوگا وہ سنا دو. آیا تو کہہ دوں, مکہ میں بہت بڑے شیخ تھے, شیخ دہان. اس زمانے میں ہندوستان سے حج کے لیے بڑے بڑے علماء گئے تھے. ان میں ایک شیخ محمد تھانوی تھے, حضرت تھانوی کے بھی استاد. حضرت ماں اشرف علی تھانوی حکیم علماء ان کے بھی استاد. زبردست عجیب و غریب ان کے حالات ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے, عرب لوگ بھی حیرت میں ہیں کہ عربی جو آدمی وہ لکھ سکتا ہے, اجمی نے لکھی اس بات. وہ شیخ محمد تھانوی, کشاف اصطلاحات الفنون یہ کتاب کا نام ہے. کوئی نظیر نہیں ہے اس کی, عرب میں بھی نہیں. عرب کو بھی ضرورت پڑتی ہے اس کتاب کا سہارا لیتے ہیں. ہمارے اجمی ہندوستانی عالم کی کتاب کا عربی کو سمجھنے کے لیے, لو فن کو سمجھنے کے لیے, اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے, ہمارے ہندوستانی اجمی جن کی زبان عربی نہیں ہے, انہوں نے ایسی کتاب لکھی کشاف اصطلاحات الفنون کہ عرب بھی اس کے محتاج ہے مطالعے کے. وہ شیخ محمد تھانوی, انہوں نے جب حج کیا تھا شیخ دہان ملے تھے, کیونکہ سمجھ جانتے تھے کہ بہت بڑے عالم ہیں. جب مکہ میں ملاقات ہوئی, شیخ دہان نے کیا فرمایا معلوم؟ شیخ محمد ایک عجیب واقعہ سناؤ, ابھی ابھی ہوا. کہ سناؤ. کہ کچھ دنوں پہلے ایک بہت نیک آدمی تھے, نماز کے پابند, ہر وقت حرم شریف میں, طواف کے پابند, حج عمرے کے پابند. ان کا انتقال ہوا, وفات ہوئی. ہم نے دفنایا جنت المعلی. پھر کچھ دنوں کے بعد کسی دوسرے آدمی کا انتقال ہوا, تو ان گھر والوں نے تمنا کی کہ ہمیں تو یہ جو نیک آدمی جو قبر ہے نا اسی میں ہماری قبر بنا دو, ہماری لاش اسی میں رکھو, سائڈ پر رکھ دینا. کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ جگہ تنگ ہو تو پھر ایسا کرنا پڑتا ہے مجبور. تو کوئی حرج کی بات نہیں, قبر کھودی, بالکل تازہ قبر تھی, چند دن ہوئے تھے. شیخ دہان سنا رہے ہیں یہ واقعہ شیخ محمد تھانوی کو. شیخ محمد تھانوی نے اپنے شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت کو یہ واقعہ سنایا. اور یہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں حضرت تھانوی کا سنا رہا ہوں. حضرت تھانوی نے یہ واقعہ سنایا, سند بیان کر دی. اس کو بولتے سند. کوئی شک ہی نہیں, کوئی شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. علل تک نہیں ہے, حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ.
تو کیا ہوا؟ قبر کھودی تو عورت کی لاش نکلی، اتنی خوبصورت عورت تھی، ہم حیرت میں پڑ گئے، یہ تو یورپین لگتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس آدمی کا انتقال ہوا تھا اس کے جنازے میں بھی کافی لوگ تھے، کیونکہ حج کا زمانہ تھا۔ تو ایک آدمی، یہ اللہ کو دکھانا تھا، اس لیے خود بخود اسباب اللہ پیدا فرما ہی دیتے ہیں، یاد رکھنا اس بات کو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ خود اسباب مہیا فرماتے ہیں، اس لیے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ خود بخود اسباب پیدا فرما دے گا ہر مسئلے کا۔ اس کو معمولی مت سمجھو، سمجھانے کے لیے کافی وقت چاہیے اس بات کو، بس اتنا مختصر سمجھ لو۔ اللہ کو دکھانا تھا دنیا والوں کو، اس نے خود بخود اسباب پیدا فرما دیے۔ اس حج میں فرانس کے لوگ بھی آئے تھے، تو جب قبر کھودی لوگ جمع تھے، تو اس میں ایک وہ فرانس کے آدمی بھی تھے، عالم۔ عورت جب دیکھی تو لوگ حیرت میں، کہ کیا ہوا؟ دیکھیے عورت کیسے؟ تو وہ عالم نے دیکھا، اوہ اس عورت کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو میری پڑوسی ہے، یہ تو نصرانی ہے، یہ میرے پاس چپکے چپکے آتی تھی اور قرآن سیکھتی تھی، میں نے اسلام سکھایا تھا اس کو، تو بہت مانوس ہو گئی تھی، یہ تو میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی۔ لیکن تعجب یہ ہے، وہ تو فرانس میں ہے، یہ تو حج میں آئی بھی نہیں، یہاں قبر میں کیسی؟ اب چرچا ہو گیا، حاکم کو بھی پتا چل گیا، حکومت والوں کو بھی پتا چل گیا، سب حیرت میں تعجب ہے۔ آتا ہے واقعہ لکھا ہے، حکومت والوں نے باقاعدہ فرانس بھیجا ایک آدمی کو عربستان سے، کہ جاؤ، تو وہ آدمی بھی تھا عالم، کہ آپ جاؤ حج سے واپس تو ان کو بھی ساتھ میں لے جاؤ، تاکہ سب تحقیق کر کے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد تحقیق ہوئی، یہ پڑوسی جو تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے مہمان، تو کہا کہ آپ کی لڑکی دیکھے ابھی چند دن ہوئی انتقال ہو گیا۔ دیکھے اچھا انتقال ہو گیا، ایک بات کہوں میں، ایسا کہا قبر کھودنے کی اجازت دو نے، اجازت لینی پڑے نے، ورنہ جرم ہو جائے، کہ کیوں میری بچی کی قبر کھودنے کو بولتے؟ دیکھیں پورا واقعہ سنایا، میں مکہ سے آیا ہوں، اور یہ مکہ سے حکومت نے بھیجا اس آدمی کو، کہ مکہ میں ایک نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کو قبر میں دفنایا تھا، دوسرے آدمی کو جب دفنانے گئے تو آپ کی بچی تھی، میں جانتا ہوں، میں تو آپ کا پڑوسی ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے تو ہمارے قبرستان میں دفنائی بچی کو۔ یہ بھی ایک دم سے حیرت میں پڑ گئے، کیا بات کرتے ہو، مکہ میں کیسے ہماری بچی؟ نصرانی، وہ تو کافی، وہ کیسے مکہ میں؟ چلو تو وہ خود آئے گھر، قبر خود نے کھولی، تو وہ بزرگ تھے مکہ والے، نصرانی عورت کی قبر ہے، سناٹا چھا گیا، لڑکی کے گھر والے بھی ہیں، یہ کیا، ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بزرگ کو مکہ سے فرانس کفرستان میں منتقل کر دیا، اور لڑکی کفرستان سے اسلامیات میں آ گئی، کیا وجہ؟ وہ آدمی آیا واپس، پوری خبر سنائی کہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ بزرگ تو وہاں ہے، حیرت میں پڑ گئی، کون لے گیا؟ صحیح سالم لاش۔ انہوں نے کہا اس بات کا پتہ تو ان کے گھر والی ہی سے چل سکتا ہے، وہی سمجھ، وہی جان سکتے ہیں، ان کو پوچھے، ابھی تک میں تھی، کوئی گیا، حکومت کی طرف سے یہ سب ہو رہا ہے، کہا کہ دیکھو معاف فرمانا، آپ کا جو شوہر ابھی بھی انتقال ہوا، ایسا ایسا واقعہ ہوا، صاف صاف کہہ دیا۔ اب وہ ایک دم سے حیرت میں پڑ گئی، ایسا کہ ہاں آپ ہی سمجھ سکتے ہو اپنے شوہر کے بارے میں، کیا بات تھی، صحیح بتاؤ؟ وہ تو بہت نیک تھے، وہ تو تہجد کے پابند تھے۔ اب سننا جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، بہت تہجد کے پابند تھے، حج عمرے کے پابند تھے، طواف کے پابند تھے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے، نہ سوچو آپ، ان کی لاش تو کفرستان میں ہے، مکہ سے اللہ تعالیٰ نے منتقل فرما دی، اور ان کی جگہ پر یورپین عورت کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے، صحیح بتاؤ؟ وہ سوچ میں پڑ گئی،
اس نے کہا کہ ایک بات تو ہے شرم کی، لیکن کیا کرے آپ تحقیق کر رہے اس لیے مجھے کہنی پڑتی ہے، مجھے شرم آتی کہ نہ کہو کوئی بھی ہو، کہ جب مجھ سے جمع کرتے تھے، جمع کے بعد ان کو غسل کرنا ذرا بھاری پڑتا تھا، پر اتنا بولتے تھے، غسل تو کرتے تھے، صرف اتنا بولتے تھے کہ نصارہ میں اچھا ہے کہ جمع کے بعد غسل نہیں کرنے کا، مجھے وہ پسند ہے، اگرچہ غسل تو کرتے تھے لیکن صرف اتنا بولتے تھے کہ مجھے وہ پسند ہے۔ بس اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کفرستان میں بھیج دیا، جاؤ تمہیں نصارہ کی سنت پسند ہے نا، یہاں تم لائق ہی نہیں ہو، مکہ میں پوری لاش اٹھا کے پھینک دی، تہجد گزار، نماز کے پابند، مکی، حج عمرے کے پابند، طواف کے پابند، ذکر کے پابند، تلاوت کے پابند، ایک بات صرف غسل بھی کرتے تھے لیکن پسند نہیں تھا اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ۔ اب بتاؤ ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ ان کو تو یہ تھوڑی سی کتنا پسند نہیں ہے، کتنی چیزیں پسند نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ایک بات میں ضمناً کہہ دوں بیچ میں، جو چیز پسند نہ ہونے زبان سے مت بولنا۔ ایک تو کیا ہے، گناہ ہو گیا، ندامت، حسرت ہو، غم ہو، لیکن یہ مت بولنا یہ کیا شریعت میں اس کو بھی گناہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں اچھے لوگ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، اور خاص کر کے مال کا جب مسئلہ آتا ہے نا، تب میرے تو سامنے ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں ایک اچھے آدمی نیک گھرانے کے جب میراث کا مسئلہ آیا نا، میں نے یوں کہا یہ تو قرآن میں نہیں مانتا، یہ کیا اللہ مت دینا، لیکن یہ مت بول کہ میں نہیں مانتا۔ زبان کو قابو میں رکھو، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ اس لیے حدیث میں ہے کل قیامت کے دن جہنم میں اکثر لوگ جو جانے والے ہیں وہ زبان کی بنا پر جائیں گے، عمل کی بنا پر نہیں، زبان کی بنا پر۔ دیکھو وہ بزرگ تھے نا، صرف زبان سے بولے، عمل تو کرتے تھے کہ مجھے پسند نہیں، اللہ کیوں بولتا ہے ایسا؟ مت بول، گناہ کو گناہ سمجھ کے کہو کہ یہ گناہ ہے، اللہ مجھے بچا لے اس گناہ سے، مجھے توفیق دے، میں مجبور ہوں ماحول کی بنا پر، کیا کرے ماحول کی بنا پر مجھے یہ گناہ کرنا پڑتا ہے، یا اللہ تجھے معاف فرما دے، مجھے صحیح توفیق ہدایت دے، ایسا بولو، یہ مت کہو۔ بہت مشکل ہے اپنے اسلام میں تو، جیسے ہماری بچیاں بولتی ہیں، نوجوان، یہ اسلام میں تو بہت سختی ہے پردہ کرنے کا، اس سے پردہ، اس سے نہیں بولنے کا، اس کے ساتھ نہیں جانے کا، اس کے ساتھ سفر نہیں کرنے کا۔ اللہ ایسا مت بولو، کرتے رہو، گناہ سمجھتے رہو لیکن بولو مت، ایمان میں سے نکل جاؤ گے۔ نہیں سمجھتے، کتنی بچیوں کی منہ سے سنا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، یہ شیطان۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کے اولاد کو کہو پابندی سے پڑھے صبح شام، اس کو معمولی نہ سمجھے، اور ان کو سمجھاؤ دنیا کی زندگی معمولی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، وہ زندگی نہیں نکلے گی ہمیشہ کی۔ تو یہ ہے معمولی چیز ہے، معمولی، دیکھا انجام اللہ بچا رہے، یہ ہے خطرناک چیز۔ ہاں تو دو چیزیں میں نے بیان کی، شیطان دیکھتا ہے یہ تو کفر و شرک بھی نہیں کرتا، بہت چست ہے، اوہو یہ تو بدعت بھی نہیں کرتا، بہت چست ہے، تو پھر تیسرا اس کا حملہ کبیرہ گناہ میں مبتلا، بس اب اس کی کوشش کسی بھی طرف بڑے گناہ میں مبتلا، بڑا گناہ۔ ایک مثال دوں، کلام مجید میں ہے، وہی میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ محمد ذرا پڑھ کے سناؤ نا لوگوں کو، یہ مانا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لوگوں کو پڑھ کے سناؤ ہماری آیتیں، نَبَأَ الَّذِي، اس کا حال
جس کو ہم نے علم دیا تھا، یعنی عالم تھا. آتینہ آیاتنا، یعنی عالم تھا وہ. اللہ، یہ ہے بہت خطرہ. شیطان کا حملہ دیکھو، اس میں ناکام رہتا ہے. اب اس میں کوشش کبیرہ گناہ میں، یہ میں آپ کو واقعہ قرآن کا سنا رہا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پیچھے پڑ گیا. یہ شیطان ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. اتنا بڑا عالم. یہ آیت کے ماتحت میں علامہ ابن عباس، حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین. وہ ابن عباس سب سے پہلے مفسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ میں ابن عباس. اب ان کے شاگرد ہیں سب، امام مجاہد ہے، سب دوسرے جتنے بھی ہیں ان کے شاگرد. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے ماتحت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل فرمائی. کہ کس کے بارے میں ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں. علامہ بغوی نے فرمایا، تفسیر مظہری میں ہے. کون سا واقعہ؟ وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا کہ سب میں سناؤ نے، ہزاروں واقعات ہیں، لیکن یہ قرآن میں ہے، اس لیے میں اس کو سناتا ہوں. ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی بلعم بن باورا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا، اور علم میں بھی کیسا معلوم؟ اس میں اعظم تھا. کیسا اس میں اعظم تھا معلوم؟ وہ پڑھ کے جو دعا کرتا تھا اللہ فوراً قبول. ایسا علم دیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا. تو کیا ہوا معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ عمالقہ جو قوم ہے اس پر حملہ کرو، آپ کو فتح نصیب ہوگی. شام کا علاقہ ہے کنعان، وہاں یہ قوم آباد تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے لشکر کو لے کر گئے بنی اسرائیل کو. ایک پہاڑ تھا ہلتان نامی، ابھی بھی ہے، اس کے نیچے دور پڑاؤ ڈالا تھا پورے لشکر میں. وہاں جو قوم تھی عمالقہ پریشان ہو گئی، ڈر گئی، کیا ہوگا؟ موسیٰ تو نبی ہے اور ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں انسان ہے، فوج ہے، ہماری آ بنے گی، ہمیں شہد بدل کر دیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے. سیدھے بلعم بن باورا کے پاس آئے. انہوں نے کہا ہم عاجزی کرتے ہیں، ہماری قوم کی ذرا حفاظت کرو. موسیٰ آئے ہیں اپنے فوج کو لے کر، ہماری آ بنے گی، آپ دعا کر دو کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے اور ہمیں باقی رکھے. پہلے تو کیا کہا بلعم نے معلوم؟ تم کیسی بات کرتے ہو، میں نبی کے خلاف بد دعا کروں؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میری آخرت برباد ہو جاوے. بہت منت سماجت کی، روئے دھوئے، بہت کچھ کیا. تھوڑا اب شیطان ان کو ورگلا رہا ہے. تو کہا دیکھو میں ایک دم سے بد دعا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا میری عادت ہے جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے میں استخارہ کرتا ہوں، تو میں استخارہ کر لوں کہ یہ بد دعا کروں یا نہیں. دیکھا کوئی حرج کی بات نہیں، آئندہ کل جواب دینا. رات کو استخارہ کیا، رات ہی کو خواب آیا، خبردار جو بد دعا کی تو مر جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. کون ہے؟ میرا نبی ہے، میں نے بھیجا ہے، اور تم ان کے خلاف بد دعا کرتے ہو. ڈر گئے. صبح ہوئی، سب آئے. کیا ہوا؟ اللہ نے نہ کہا. اب رو رہے ہیں، رو رہے. اب شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کو ہدیے طور پہ دو، ڈھیلے ہو جائیں گے، مال دو. یہ بھی ایک ہتھ کنڈا ہے شیطان کا، مال دے کر سب. بہت افسوس کی بات ہے، چلو اعلان بچ گیا.
بعد میں کیا کروں گا انشاءاللہ. اللہ بس حفاظت فرمائے, صحیح توفیق دے. تو بس یاد رکھنا یہ جو ایام ہے بہت محترم ہے. حدیث میں علماء فرماتے ہیں, اللہ تو فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم, گناہ مت کرنا, اپنے آپ کو ظلم مت کرنا گناہ سے. اس لیے ان ایام میں جو عبادت بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال توفیق عطا فرماتا ہے. جو گناہوں سے نہیں بچتا پورا سال اس کا وبال باقی رہتا ہے. اس لیے یاد رکھنا بدعات سے بچیں, گناہوں سے بچیں, نماز کی پابندی کریں. جمعہ کو 10ویں محرم ہے, صرف 2 ہی کام ہے, یا تو روزہ رکھو اور اچھا کھانا اپنی حیثیت سے کھلاؤ, اپنی حیثیت سے بچوں کو اچھا. صرف ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کو کھلاؤ اور اس پر اس کو بھی کھلاؤ. بیچارے بعض غریب ایسے ہیں کہ وہ بکرے کا مٹن نہیں لا سکتے. آپ ایک مرتبہ زیادہ لے آؤ. آپ اپنے بچے ہیں 500 گرام لائے تو 1 کلو لے آؤ, 1 کلو لایا تو 2 کلو لاؤ, اور زیادہ بناؤ. اور زیادہ بنانے کے بعد پڑوس میں تقسیم, اس نیت سے کہ بیچارے ان کے بچے نہیں کھائیں. اچھا کھلاؤ. بچوں سے پوچھو بیٹو کیا کھانا ہے آپ کو, بچے کہے آئس کریم کھانا, آئس کریم بھی لا دو, فالودہ بھی لا دو. اس دن دل کھول کے خدمت کر دو بچوں کی. اس نیت سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بہت وسعت دے گا, اور اس دن جو صدقہ خیرات کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کئی گنا دے گا. یہ بھی واقعات لکھے ہیں. اس لیے یہ کام کرنا اور دوسرا کوئی کام مت کرنا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.